السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ مظہر حسین اسلامک سوسائٹی آف مارکھم کے کارنر سے مخاطب ہے، مارکھم اونٹیریو کینیڈا۔ ابھی جمعے کی نماز ختم ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ کی خدمت میں کچھ پوائنٹس وہ پیش کر دیتا ہوں اردو میں جو کہ امام صاحب نے تقریر کی۔ سب سے پہلا بہت ہی اسٹرانگ جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ علماء حضرات بیان کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بیان میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، اس تقریر میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے نا، اصل چیز وہ ہے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کو 20 سال میں انہوں نے یاد کیا۔ اور 20 سال میں کیوں یاد کیا کہ وہ ایک ایک آیت پڑھتے تھے، اور جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کر لیتے تھے وہ بیان نہیں کرتے تھے، وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ یعنی کہ سورہ بقرہ پوری انہوں نے یاد کی 20 سال میں، اور ایک ایک آیت کے اوپر انہوں نے جب عمل کر لیا، جب وہ آگے بڑھے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے اوپر چلانا ہے، اللہ کی مرضی کے اوپر چلانا ہے، اور نمازیں صحیح وقت پر پڑھنا ہے۔ جس شخص کے اعمال قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ کامیاب ہوا، اور جس کے الٹے ہاتھ میں اعمال دیا جائے گا وہ ناکام رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم جو ہے وہ سکسیسفل لوگوں میں شامل کیے جائیں، اور ہم کو اپنے اعمالوں کے اوپر نظر کرنا ہے اور اپنے اعمالوں کو درست کرنا ہے تاکہ ہمارے اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ انہوں نے دعا فرمائی کہ غزہ میں جنگ بندی ہو گئی ہے، اور وہ جنگ بندی جو ہے کامیاب رہے، اور غزہ کے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ختم ہو جائے۔ 40,000 سے کم و بیش 40,000 لوگوں کو مارا گیا وہاں پر اس جنگ میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان شہیدوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بابر ناصر کا، جو کہ انڈیا میں یو پی میں رہتے ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ انہوں نے یہ جو کوٹی ہے اور یہ ٹوپی انہوں نے تحفے میں ہم کو دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کی فیملی کو خوش رکھے، اور ہماری بہت بہت دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کی تمام حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ اور امید ہے کہ یہ جو چھوٹا سا میسیج میں نے آپ کی خدمت میں جمعے کے دن پیش کیا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر اس میسیج کو میں تقریباً 10 سے 15,000 لوگوں کو بھیجتا ہوں، اگر ان میں سے ایک آدمی نے بھی میرا میسیج سن کر اس کے اوپر عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی ہم کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ آج جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی گئی کسی کی،
تو نماز جنازہ کی نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ احد پہاڑ کے برابر، اور احد پہاڑ جو ہے وہ 13 میل لمبا ہے۔ تو نماز جنازہ کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور بلکہ قبرستان تک بھی جانا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، بہت زیادہ ثواب ہے اس کا۔ نماز جنازہ جو ہے وہ 4 اس میں تکبیرات ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے اوپر اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھتے ہیں، اور پھر دوسری تکبیر کہنے کے بعد سورہ ابراہیم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید آخر تک کے۔ پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ اسلام ومن توفیتہ منا توفیتہ علی الایمان۔ اگر یہ نہیں آتی ہے تو صرف اتنا کہہ دیں 3 دفعہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ۔